بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ویور سب خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ ایک نہایت ہی اہم اور فکر انگیز واقعہ آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے۔ تھوڑا سا وقت نکال کر اس کو سن لیجئے گا، اور اگر پسند آ گیا تو پھر آگے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا۔ تو آئیے اس واقعے کی طرف جاتے ہیں۔ اس کہانی کی ایک مفید سبق اور انتہائی اہم اسباق ہمیں ملتے ہیں اس سے، کہ ہر جمعے کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک مولوی صاحب ہوتے ہیں اور ایک ان کا 11 سالہ بیٹا ہوتا ہے، کہ ہر جمعے کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ 11 سالہ بچہ گلیوں میں نکل کر لوگوں میں ایک رسالہ تقسیم کرتا ہے۔ الطریق الی الجنہ اس کا نام ہے۔ آگے جا کے محلے میں وہ تقسیم کرتا ہے، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور یہ واقعہ نیدرلینڈ شہر میں واقع ہوا ہے۔ تو نکل کر وہ لوگوں کے درمیان میں یہ چھوٹا سا رسالہ جو ہے وہ دیتا ہے۔ یہ معمول اسی طرح چلتا رہا کچھ ہفتے۔ ایک ہفتے کو بارش ہو رہی تھی، تو یہ بچہ نماز سے فارغ ہو کر تیار ہو گیا، کپڑے شپڑے پہن لیے، ٹھنڈک کا موسم ہے۔ جب نکلتا ہے تو باپ اس سے پوچھتے ہیں کہ کہاں کی تیاری ہے؟ تو باپ سے یہ بچہ کہتا ہے کہ میں جو کام کرتا تھا، یعنی پہلے جو رسالے تقسیم کرتا تھا، اس کے لیے جاتا ہوں۔ تو باپ نے، چونکہ بارش بھی ہو رہی تھی اور ٹھنڈ موسم تھا، تو باپ نے ان کو اجازت نہیں دی۔ چلو خیر، اس کے اصرار پر انہوں نے کچھ تردد کے ساتھ ان کو اجازت دے دی کہ آپ جائے اور اس کا اپنا کام کریں۔ وہ نکل پڑا وہاں سے، اور جا کر اسی بارش میں وہ یہ رسالے تقسیم کرتے کرتے آخری ایک رسالہ رہ گیا۔ اب وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں گلیوں میں، اور ایک گھروں میں جاتا ہے، کیونکہ سردی کا موسم ہے، کوئی بار ہے نہیں۔ تو اب وہ بھی پریشان ہے کہ یہ کس کو دے دوں، آخری ایک رسالہ ہے۔ تو ایسے گھوم کے جب دیکھتا ہے تو سامنے ایک گھر ان کو نظر آتا ہے، وہاں پر جاتا ہے۔ وہاں پر جو ہے سوچتا ہے کہ شاید کوئی ہوگا وہاں پر، تو اس کو دے دوں گا۔ جا کے دروازے پر پہنچتا ہے، وہاں پر دستک دیتا ہے۔ جب دستک دیتا ہے، کافی ٹائم سے وہ دستک دیتا ہے، لیکن کوئی باہر نکلتا نہیں ہے۔ کافی ٹائم ہو گیا۔ اب ایک بوڑھی سی عورت وہ نکل آئی اور کہا کہ بچے کیا کام ہے؟ تو یہ ننھا سا بچہ مسکراہٹ اور اس کی آنکھوں کی روشنی کی وجہ سے وہ کہتی ہے کہ جب وہ اس نے دروازہ کھولا اور اس عورت کو دیکھا، تو اس پر بھی غم کے اور افسردگی جو تھے وہ نمایاں تھی۔ وہ پہچان گیا کہ اس کی کوئی پریشانی ہے وہ لڑکا۔ لیکن جب وہ رسالہ اس کو اسی طرح معذرت خواہ ہوتا ہے اس سے کہ آپ کو تکلیف دی، ان سے معذرت کرتا ہے، لیکن پھر آگے نکل کر اس کو وہ رسالہ دیتا ہے۔ جب اس کو رسالہ دیتا ہے تو وہ اس سے کہتے ہیں کہ اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس عورت سے وہ بچہ کہتا ہے کہ اللہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تو اور یہ کتابچہ اس کو ہدیہ میں دے دیتا ہے۔ یہ کتاب جب وہ یہ پیغام دے گا اور مخلوق کی حقانیت واضح کر دے گا، یعنی کہ اس کو بتا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقانیت ہی آپ کے سامنے واضح کر دے گا، اور آپ کو اپنا جو مقصد ہے وہ بھی آپ کو بتا دے گا۔ لیکن جب وہ اس کو دے دیتا ہے اور آگے نکل پڑتا ہے، وہ بچہ اپنے گھر کی طرف آ جاتا ہے، اور وہ عورت اس کتاب کو
کھولتا ہے اور پڑھتا ہے اس کو، تو اس میں اس کو بہت ساری باتیں مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور اپنی زندگی کے بارے میں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا۔ تو جب یہ اسی کو پڑھتا ہے، یہ اس طرح واقع ہوتا کافی لمبا ہے، تو جب یہ تھوڑا سا پڑھتا ہے اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے، تو اگلے ہفتے یہ عورت اسی مسجد میں اس کتاب کے اوپر پتہ ہوتا ہے، اسی پر وہ مسجد میں پہنچ جاتی ہے۔ جب مسجد میں پہنچتی ہے تو وہاں آگے پھر کیا ہوتا ہے کہ جب خطبے سے مولوی صاحب فارغ ہوتے ہیں اور یہ عورت کھڑی ہو جاتی ہے وہاں پر، اور پھر اپنا وہ داستان سناتی ہے کہ کیا ہوا میرے ساتھ۔ تو وہ وہاں پر کھڑے ہو کر کہتی ہے کہ میرا یہاں پورے مجمع کے سامنے کہ میرا یہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے، اور نہ ہی میں یہاں پہلے کبھی آیا ہوں، یہ اتفاقاً بس پہلی دفعہ میں یہاں آیا ہوں، اور پہنچی بھی یہاں پر اسی پتے کی وجہ سے ہوں کہ اس پر جو کتاب پر جو اوپر پتہ دیا ہوا ہے اس کے روح سے یہاں پر پہنچی ہے۔ تو جب وہ اپنا واقعہ سناتی ہیں کہ گزشتہ جمعے میں مسلمان نہیں تھی، میں نے مسلمان ہونے کا خیال بھی دل میں نہیں لایا تھا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ کچھ ماہ پہلے کہتی کہ میرے شوہر جو ہے وہ انتقال کر گئے، میں اکیلی رہ گئی ہوں اپنے گھر میں، اور مجھے اپنی زندگی کا کوئی مقصد معلوم نہیں تھا کہ میں اب زندہ رہنے کی کوئی حق نہیں ہے مجھے، میں زندہ رہ کر کیا کروں گی۔ لیکن جب یہ بچہ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ میں یہاں تک کہ میں اپنے زندگی سے اتنی تنگ آ گئی کہ میں نے خودکشی کرنے کا فیصلہ ٹان لیا۔ تو اب وہ کہتی ہے کہ میں نے بالکل سب کچھ رسی وغیرہ اور اسی طرح کرسی کے ذریعے سے پنکھے کے ساتھ میں نے رسی باندھی اور بس صرف تیار تھی کہ بس پنکھے سے لٹک کر اپنی جان دے دیتی۔ لیکن وہ کہتی ہے کہ اتنے میں بس میں تھوڑی دیر تھا کہ میں اپنی جان دے دیتی، لیکن اتنے میں ایک شخص دروازے پر دستک دے رہا تھا، کافی ٹائم سے دے رہا تھا، لیکن وہ کہتی کہ میں نے سوچا کہ آخر میں جا کے دیکھ تو لوں کہ کیا ہے، اس کے بعد تو اپنی جان دینی ہے، وہ دے دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب دروازے پر جاتا ہے اور چھوٹے سے بچے کو دیکھتا ہے تو وہ آگے سے جو کہتا ہے کہ آپ سے اللہ رب العزت بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اور اس کو یہ رسالہ دیتا ہے، اور اس کو پڑھ کر اس کو اپنی زندگی کا مقصد اور اللہ رب العزت کے تعارف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مجمع میں وہ کہتی ہے کہ میں نے پھر اپنی زندگی کا، اس کے بعد میں نے اپنی زندگی کا جو مقصد تھا وہ میں نے پہچان لیا کہ میرے زندگی کا بھی کوئی مقصد ہے، اور میں مسلمان ہو گئی اس کے بعد۔ تو اسی طرح وہ کہتی رہی کہ میں اس چھوٹے سے ننھے فرشتے کا شکر ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ رو پڑتے ہیں، اور ایسے مسجد میں جو ہے وہ اللہ اکبر کی نعرے سے گونج اٹھتی ہے، اور وہ مولوی صاحب اپنے ممبر سے اٹھ کر اپنے بیٹے سے جا کر ان سے گلے ملتا ہے، ان سے چپکتا ہے، ان کو بوسے دیتے ہیں۔ تو یہ جب ہوتا ہے تو پھر وہ مولوی صاحب اپنے بیٹے کو اور اسی طرح اپنے بیٹے کو جب گلے لگاتا ہے اور اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور ان کے شکریہ ادا کرتا ہے، اور اس چھوٹے سے تو یہ عورت اس کی شکریہ ادا کر، وہ کہتی ہے کہ میں اس بچے کی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد پھر جب ان کے ابا اور یہ سارے اٹھ کر ان کو گلے لگاتے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، اس کے باپ رونے پڑتا ہے، ایسے روتا ہے، ایسے رو رو کر اس کو گلے لگاتا ہے۔ تو اب یہ دیکھے کہ اس واقعہ میں دیکھے یہ ہمارے لیے ایک سبق آموز ہے۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس میں ہمارے لیے دو طرح کے سبق ہیں کہ ایک یہ کہ جو
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے اور مسلمانوں کے لیے جو درد لے کر آیا تھا، وہ درد ہمارے سینے میں ہے یا نہیں؟ دوسری بات، ہم یہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم نے آج تک کتنے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا ہے، اور اس بچے کی طرح ہم نے اسلام کے لیے اپنے لیے کیا کیا ہے؟ اس پر غور کرنا چاہیے۔ یہ اس واقعے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے وہ ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ یہ خود بھی کامیاب ہو جائے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ تو اللہ رب العزت سے امید ہے اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کرنے کی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔